محترم ناظرین، السلام علیکم۔ موراکو ایک چھوٹا سا مسلم ملک ہے بر اعظم افریقہ میں۔ وہاں پر بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا۔ ایک قیدی کو پیش کیا جاتا ہے، اس کی کیس کی سنوائی ہوتی ہے اور آخر کار اس دربار میں اسے سزائے موت ہو جاتی ہے۔ ایک سپاہی کو اس کے ساتھ بھیجا جاتا ہے کہ اسے کال کوٹری میں لے جاؤ اور کل صبح اسے تختہ دار پر لٹکانا ہے، یعنی پھانسی دینی ہے۔ وہ قیدی پابا جولان ہے اور ہاتھوں میں بھی ہتھ کڑیاں لگی ہوئی ہیں اور اسے کال کوٹری میں لے جایا جاتا ہے۔ جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو سپاہی کچھ دیر کے بعد اس قیدی سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے، سر، میرا آپ کے پاس ایک کام ہے، اگر آپ مہربانی فرمائیں تو میں عرض کروں۔ وہ کہتا ہے، تمہارا دماغ صحیح ہے، موت کا فرشتہ میرے سر پر کھڑا ہے، میں تمہارا اس وقت کیا کام کر سکتا ہوں؟ تو وہ کہتا ہے، بس رہنے دو، مجھے نہ بتاؤ۔ جب وہ بار بار اصرار کرتا ہے تو وہ قیدی کہتا ہے، اچھا بتاؤ۔ تو وہ سپاہی کہتا ہے، میں شطرنج کا کھلاڑی ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ اس وقت آپ ملک کے سب سے بڑے کھلاڑی ہیں۔ میرا بچپن سے شوق رہا ہے کہ آپ کے ساتھ گیم کھیلوں، لیکن میں ایک عام بندہ، غریب بندہ، میری آپ تک پہنچ نہیں تھی، لیکن آج قدرت نے یہاں ملا دیا ہے تو ہم شطرنج کی کھیلتے ہیں۔ وہ کہتا ہے، چلو لے آؤ، کھیلتے ہیں۔ شطرنج آ جاتی ہے، وہ گیم شروع کرتے ہیں۔ بازی ایسے پھنستی ہے ان کی کہ وہ صبح پھانسی کا وقت آ جاتا ہے اور وہ گیم میں مصروف ہیں۔ وہ وقت گزر جاتا ہے، شام گزر جاتی ہے، وہ کھیلتے رہتے ہیں، رات گزر جاتی ہے۔ پھر اگلی صبح ایک تیز رفتار گھوڑ سوار داخل ہوتا ہے، جیل کا یکدم گیٹ کھلتا ہے اور اس کی دھواں دار انٹری ہوتی ہے۔ وہ گھوڑ سوار آ کر اسے جھک کر سلام کرتا ہے قیدی کو اور کہتا ہے، حضور، میرا سلام قبول کیجئے، تخت خالی پڑا ہے، آپ آج سے ہمارے بادشاہ ہیں۔ وہ سپاہی اور وہ بندہ حیران ہو جاتا ہے، بھی تم کیا کر رہے ہو؟ مجھے تو پھانسی کی سزا ملی ہوئی ہے۔ وہ کہتا ہے، کل جو پرسوں آپ کو جب سزا دی گئی تو پورے ملک میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور پورے ملک میں ہنگامے کھڑے ہو گئے اور بادشاہ کے محل کے گرد لوگ جمع ہو گئے۔ انہوں نے بادشاہ کے محل پر بلوا بول دیا اور حتیٰ کہ بادشاہ کو قتل کر دیا۔ تو آپ اس بادشاہ کے بھائی ہیں، اگلا حق آپ کا بنتا ہے، تو آپ بادشاہ کی سیٹ پر بیٹھیں۔ تو وہ اس سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے اور بادشاہ بن جاتا ہے۔ تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ہمیں زندگی میں نیور لوز ہوپ، وی مسٹ نیور لوز ہوپ، ہمیں آخری دم تک امید قائم رکھنی چاہیے۔ اللہ کی ذات کارساز ہے اور اللہ تعالیٰ بعض اوقات ایسے واقعات بھی رونما ہو جاتے ہیں کہ جو انسان سوچتا نہیں ہے اور 180 درجے کی تبدیلی آ جاتی ہے، یعنی جہاں پر موت کا فرشتہ اس کے سر پر کھڑا تھا وہاں وہ کرسی صدارت پر بیٹھ گیا۔ تو ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ذات سے پر امید رہنا چاہیے اور یہ مومن کی شان ہے کہ مومن ہر وقت پر امید رہتا ہے۔ ہمیں نا امیدی کو، جیسے ہمارے مذہب نے کہا ہے، نا امیدی کفر ہے، ہمیں نا امیدی سے بچنا چاہیے اور امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔